لوگ کہتے ہیں کہ خبیث اس چیز کو کہا جائے گا جس کو حدیث میں خبیث کہا گیا ہو، یہ بات بھی غلط ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس کو آپ بھی خبیث سمجھتے ہیں، ہم بھی خبیث سمجھتے ہیں، لیکن حدیث میں اس کو خبیث نہیں کہا گیا بلکہ حدیث اس سے خاموش ہے. مثال کے طور پر عرب علماء یہ جو منی ہے اس کو پاک کہتے ہیں، حرام یعنی ناپاک نہیں کہتے، مگر اس کے کھانے کو حرام کہتے ہیں، اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ یہ خبائث میں ہے، یعنی سلیم الطبع انسان اس کو کبھی بھی گوارا نہیں کرتا. تو پتہ یہ چلا کہ عرف سے بھی بہت سی چیزوں کا خبیث ہونا پتہ چلتا ہے. اب مچھلی کو کیوں مستثنیٰ کیا گیا؟ اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، احلت لنا میتتان السمک والجراد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے دو مردار ہمارے لیے حلال کیے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. اچھا، مردار بھی قرآن کے مطابق حرام ہیں، جتنے بھی مردار ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جگہ جگہ قرآن میں یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام کر دیا ہے، یعنی جو مردار ہے وہ آپ نہیں کھا سکتے، جانور ذبح کر کے کھانا پڑے گا. تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے وہ تو سب مردار ہے، وہ ذبح تو نہیں کی جاتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو مستثنیٰ کیا، اس سے فرمایا احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں. السمک، ایک مچھلی ہے جو مردہ ہونے کے باوجود حلال ہے، وہ ذبح نہیں کی جاتی، اور ایک ٹڈی ہے، ٹڈی ایک مخصوص چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ہمارے لیے حلال ہے. تو پتہ یہ چلا کہ تمام مردار وہ اسی طرح حرام ہے جس طرح قرآن نے حرام قرار دیا، اس میں سمندر کا اور خشکی کا فرق نہیں ہے. تو ان مردار میں دو چیزوں کو حدیث میں مستثنیٰ کیا گیا ہے، صرف مچھلی اور اس کو ٹڈی کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ باقی تمام مردار اپنی اصل پہ ہیں، وہ جائز نہیں ہے. شادی کی نیت سے محبت کرنا کیا جائز ہے؟ کیا کسی لڑکی سے محبت کر سکتے ہیں جبکہ اس کا مقصد زنا کرنا نہ ہو بلکہ شادی کرنا ہو؟ دیکھو، کسی لڑکی سے محبت کرنا تو ٹھیک نہیں ہے، ہو جائے تو شادی کرو فوراً اس سے، شادی نہیں ہوتی تو وہاں سے دماغ ہٹا کے کہیں اور ٹرائی کرو، یہ ہے. کیونکہ اس سے یہ مطلب کہ محبت کرنا، باقاعدہ پلان کر کے محبت کر رہے ہیں، پھر اس محبت کو طول دے رہے ہیں، 6 سال ریلیشن ہو رہا ہے، یہ تو بالکل حرام اور ناجائز ہے. محبت کرنا الگ چیز ہوتی ہے، محبت ہو جانا الگ چیز ہے. اللہ نے مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف رغبت رکھی ہے. بعض دفعہ کسی کے حالات سن کر یا کسی پہ نظر پڑ جاتی ہے تو انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، یا کسی کے حالات پتہ چلتے ہیں انسان اس طرف مائل ہوتا ہے. تو جب ایسی طبیعت مائل ہو کسی مرد کی کسی عورت کی طرف، تو اللہ نے ایک نکاح کا راستہ رکھا ہے، بھائی آپ اس کے بارے میں تحقیق کریں، نکاح کا پیغام بھیج دیں، قبول ہو جائے تو ٹھیک ہے، نور علی نور، نہیں ہو تو وہاں سے دماغ ہٹا دیں. بس اس سے آگے بڑھنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے.